ملک کی محبت کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بک کلچر اور تعلیم جو ہے وہ اس ملک میں عام کی جائے، اور یقیناً وہ بک کلچر کو پروموٹ کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور ہم چونکہ خود مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آپ بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو مڈل کلاس کے لیے تعلیم کے بغیر سروائیول اب ناممکن ہے۔ مثلاً اب اس دنیا کے اندر ناممکن ہے، پاکستان تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے سال کاغذ کے سلسلے میں اتنی موومنٹ چلائی، اتنی پریس کانفرنسز کی، اتنا سب دھکے کھائے، لیکن کوئی کسی قسم کا سرکاری سطح پہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال کتابیں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئیں، کیونکہ کاغذ جو تھا وہ بے انتہا مہنگا ہو گیا۔ جو لوکل مینوفیکچررز تھے انہوں نے زیادتی کی اس ملک کے لوگوں کے ساتھ، اور امپورٹ کے اوپر جو ہیوی ڈیوٹیز گورنمنٹ نے لگائیں، تو جو امپورٹڈ کاغذ آ رہا تھا وہ بھی ہماری قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچھی کتابوں کو چھاپنے کے لیے آپ کے پاس کاغذ ہی نہیں رہا، اور درسی کتب بھی بے انتہا مہنگی ہو گئی۔ جو کسی کے مثلاً آپ سب کے بچے بہن بھائی سب اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے ہے یہ چیز۔ اور میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ میں اس وقت اس مجبوری کے تحت کہ وہ میرے گیسٹ ہیں اور ہم سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آپ ضرور وزیر تعلیم سے اور ان سے پوچھیے گا کہ صاحب یہ کاغذ کی جو اتنی موومنٹ چلی پیپر کے لیے، تو اس میں آپ نے حکومت سندھ نے اور حکومت پاکستان نے اپنا کیا رول ادا کیا؟ کتابوں پہ جو آپ نے ایک ایڈیشنل سرچارج لگایا ہوا ہے، کتنا ہے سمیر صاحب؟ کچھ ہے امپورٹ کے اوپر کتنے پرسنٹ ہے؟ 10 یا 15% لگا دیا نا؟ تو وہ جو سرچارج لگا دیا، اس سے جو امپورٹڈ کتابیں بچوں کے لیے آ رہی تھیں، جو کہ لاء کی، میڈیسن کی اور انجینئرنگ کی، اور یونیورسٹی لیول کے اندر، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو، چاہے وہ NID یونیورسٹی ہو، چاہے وہ ہمارے انٹیریئر سندھ کی یونیورسٹیز ہوں، چاہے پاکستان کی یونیورسٹیز ہوں، ان کے بچوں کے لیے وہ کتابیں اور مہنگی ہو گئی۔ تو اب ہمیں مثلاً اجتماعی طور پہ تو سوچنا چاہیے نا کہ اگر دیکھیں گوشت سبزی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا نیم البدل ہوتا ہے، لیکن اگر کاغذ گورنمنٹ نے اتنا مہنگا کر دیا، لوکل مینوفیکچررز نے بھی کر دیا، اور امپورٹ پہ آپ نے بے انتہا ڈیوٹی لگا دی، تو کتاب کا مستقبل تو مجھے ویسے ہی آگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسائل کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ قوت خرید سے باہر نکل جائے گی، اور نکل گئی ہے۔ اس وقت بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ اچھے طریقے سے کتابیں نہیں خرید پا رہے۔ فری ڈسٹریبیوشن آف ٹیکسٹ بکس میں جو کتابیں تقسیم ہوتی ہیں وہ گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، شہروں میں نہیں ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ اسکولوں میں کلچر نہیں ہے، کم سے کم میرا خیال ہے سندھ میں تو نہیں ہے، پنجاب میں تو پھر بھی سرکاری اسکول چل رہے ہیں صحیح طریقے سے، اور خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ ہمارے بچوں کو جب کتابیں نہیں ملیں گی اور یہ مہنگی ہو جائیں گی اور یہ سارا سلسلہ ہو جائے گا، تو یہ تعلیم کس طرح حاصل کر سکیں گے؟ تو اس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ چاہیے۔ یہ جو فرنٹ رو میں اور سیکنڈ رو میں ہمارے اخبارات کے نامور صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ جو ہیں یہ خاص طور پہ اس طرف توجہ دیں کہ یہ جب ہمارے مہمان آئے پرسوں اور جب سوال جواب کا سیشن ہو تو ان سے ضرور کہیں کہ آپ نے اس کاغذ کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے کیا رول ادا کیا، کیونکہ پہلے تو 18ویں ترمیم نہیں تھی تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو تھا، اب تو تعلیم جو ہے وہ پروونشل ایشوز ہیں، تو اس میں یہ کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر کوئی ایسا قانون پاس ہوا کہ جس کے تحت امپورٹڈ کاغذ کو پہ سے ڈیوٹی ہٹائی جائے؟ تو یہ ہمارے لیے بڑا بہت ہی فکر کی بات ہے، اور یہ آج کے بک فیئر سے ذرا سا اس سے ہٹ کے بات ہے، لیکن کتاب سے ریلیٹڈ بات ہے۔ اور جب ہم اتنا مہنگا اخبار کر دیں گے، رسالے کر دیں گے، اور جب ہم اتنا مہنگا کتابیں کر دیں گے، تو اس کے پڑھنے والے ڈیفینیٹلی بڑی تیزی سے الیکٹرانک سسٹم پہ چلے جائیں گے۔ ویسے ہی ہمیں اس کی فکر ہے، لیکن اور زیادہ تیزی آ جائے گی اس میں۔ میں ہر سال آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک گیٹ ٹوگیدر اس طرح کا ہوتا ہے، اور ہم ہر سال آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کا تعاون ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سال بھی بک فیئر جو ہے
وہ اس کا آغاز پرسوں سے ہو رہا ہے 8 دسمبر سے 12 دسمبر تک، اور اس کے سلسلے میں وقار متین صاحب کو جو کہ کنوینر ہیں کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کے، ان کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ آ کے آپ کو بک فیئر کے سلسلے میں بتائیں، پھر آپ سے گفتگو جاری رہتی ہے۔ ویسے تو 18واں سال ہے مگر بک فیئر کے 17واں سال ہے۔ اچھا، یہ آپ کو مل گیا ہوگا پریس ریلیز میں ساری ڈیٹیلس ہیں، مگر میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا انشاءاللہ تھرسڈے 8 دسمبر کو اس کی اوپننگ ہوگی 12:30 بجے، اور منڈے 12 دسمبر تک انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا 5 دن کے لیے، ہال 1، 2 اور 3 میں۔ اوپننگ سیرمنی جو ہے اس کی باہر ہوگی آؤٹر ایریا میں، اور اس کے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں اس اوپننگ سیرمنی میں وہ ایجوکیشن منسٹر سردار شاہ صاحب، ٹھیک ہے، ایجوکیشن منسٹر سردار علی شاہ صاحب، کلچر کے منسٹر ہیں، وہ چیف گیسٹ ہیں، اور گیسٹ آف آنر جو ہمارے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کے جو منسٹر ہیں اسماعیل راؤ صاحب وہ ہیں، اور کی نوٹ اسپیکر ہماری ہیں مہتاب اکبر راجدی صاحبہ، جو کہ سندھ کی اچھی مطلب پاپولر شخصیت ہیں، آپ سب واقف ہوں گے ان سے۔ تو انشاءاللہ تھرسڈے کو 12:30 بجے جو ہے آپ لوگوں کی آمد لوگ وہ رہیں گے منتظر۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دوں بک فیئر کے حوالے سے کہ ہمارے پچھلے سالوں میں جو بکنگس ہوتی تھیں وہ ہوتی تھیں اراؤنڈ 310 کے قریب، مگر اس سال 30 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ تھی، اور الحمدللہ ہم 328 تک پہنچ گئے تھے جو ہم نے کلوز کری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 20 سے 25 لوگ اور تھے جن کو ہم نے معذرت کی کہ ہم نہیں دے پائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک ٹارگیٹ تھا جو الحمدللہ ہم نے بہت آسانی سے کور کیا، اور انشاءاللہ اس فیئر میں 328 لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں جو ایک اہم بات ہے کہ جو ہمارے پاس یو کے سے بھی پبلشرس آ رہے ہیں پہلی بار، اور وہ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور خاص طور پہ ہارڈر ایجوکیشن ایک بڑا پبلشر ہے، اور اس کے نیچے تقریباً 15 کمپنیز ہیں یو کے میں، وہ لوگ خود آ رہے ہیں، خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے جو ڈائریکٹرس ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں کراچی، تو آپ لوگوں سے جو ہے پرسوں انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی۔ تو یہ ایک انکریجنگ بات ہے کہ اب ہم فورن پبلشرس کو لانے کی ابتدا جو ہے کر چکے ہیں، اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ جو ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کراچی میں کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو پہلے بھی لوگ دیکھ کے گئے تھے مگر حصہ نہیں لیا تھا، صرف وزٹ کیا تھا، اس دفعہ وہ خود آئے ہیں، تو ایک اچھی حوصلہ افزا بات ہے ہمارے لیے۔ دوسرا جو عزیز صاحب ابھی بات کر رہے تھے ٹیکس کے حوالے سے، میں سب آپ کی وجہ سے تو شاید سمیر صاحب سے پوچھا تھا، مگر اس پہ گورنمنٹ نے جو ہم لوگوں کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے امپورٹرس کو اور بک سیلرس کو، یہ کہ گورنمنٹ نے اس پہ ہمیں ٹیکسز لگا دیے ہیں جو کہ امپورٹ پہ ایڈیشنل 6% ٹیکس اور لگا دیا کتابوں پہ، جو کہ وہ انفیئر ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ کتابیں اس طرح سے مہنگی ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو پیمنٹ کی انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ ہم لوگ پے نہیں کر سکتے، جتنے بھی بک سیلرس ہیں خاص طور پہ امپورٹرز ہیں، وہ $10,000 سے اوپر جو ہے ہم پے نہیں کر سکتے، کسی کی پیمنٹ نہیں جا رہی ہے باہر۔ تو میری درخواست ہے گورنمنٹ کے اداروں سے کہ اس پہ کم از کم نظر ثانی کریں اور تعاون کریں ہمارے ساتھ کہ کم از کم آسانی کے ساتھ لوگ جو امپورٹ کر سکیں کتابیں۔ تیسرا اس میں یہ تھا کہ جو گورنمنٹ نے جو بھی پالیسی بنائی اس میں سے بک سیلرس کو یا امپورٹ کو جو ہے وہ ایگزام کریں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ آخر میں اپنی جو یہ اس بک فیئر کا تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ورکنگ ہے وہ انڈر چیئرمین شپ عزیز خالد صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کی انہوں نے، اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں الحمدللہ۔ میری مینیجنگ کمیٹی سارے ممبرس موجود ہیں یہاں پہ، اور ان سب کی جو ہے وہ دن رات کی محنت ہے جو یہ اس شکل میں پہنچا ہے الحمدللہ کراچی انٹرنیشنل بک فیئر۔ اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ یہ جو ہم نے 2-3 گزارشات کی اس کو جو ہے ہر باب اختیار تک پہنچائیں تاکہ امپورٹ کلچر اور مضبوط ہو سکے اور ہم لوگ آسانی سے امپورٹ کر سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ کہ کیا ڈیوٹیز کی وجہ سے کتابیں اور مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، کاغذ کا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ دونوں ایشوز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم ایک آپ سب ہم سب پاکستانی سن 2000 سے اور خاص طور پہ
9/11 کے بعد افغانستان کے ایشوز کی وجہ سے ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہم سب بڑی پریشانیوں سے گزرے. ہمارے پاس فارنرز نے آنے سے منع کر دیا. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو کراچی کا سانحہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ بھی جو رہی صحیح کسر تھی وہ پوری ہو گئی. تو اس کے بعد سے اب باہر سے پبلشرز کو لانا جو ہے وہ یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کی شروعات اس سال ہم نے کی ہے. اور جیسے اس سے پہلے 2 سال پہلے فرینکفرٹ بک فیئر کی وائس چیئرمین یہاں پہ آئی تھیں، اور ہم ان کو 1 ہفتے کے لیے بلانا چاہتے تھے کہ کم سے کم 4-5 دن کا یہ بک فیئر ہے. تو اور بڑی مشکل سے وہ 2-3 دن کے لیے وہ آئیں، اور پھر ان کو اتنا پسند آیا سارا حساب کتاب کہ ان کا جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جب بھی میں پاکستان آنے کا اپنی فیملی کو کہتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ آپ سوچ لیں، نہ جائیں تو بہتر ہے. تو یہ اب آہستہ آہستہ ماشاءاللہ سے یہ چیز ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے امن قائم کر دیا ہے ملک میں، اور ہم اس کی طرف بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ان ایشوز کو جو کہ اس ٹیررزم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ٹی وی کھولیں تو عمران خان اور ٹی وی بند کریں تو عمران خان، مطلب کوئی ایشو ہی نہیں ہے سوائے عمران خان کے. تو آپ کے علاوہ دوسرے بھی تو ایشوز ہوتے ہیں نا، آپ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. جو پرائم ٹائم ہے، جو خبر نامہ ہے، وہ سب عمران خان کی نظر ہوتا ہے. تو بہرحال عسکری صاحب یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ بہرحال اس وقت بہت بڑے لیڈر ہیں اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس کو بھی یہ توجہ دینی چاہیے کہ جو ایشوز ہیں نا اس کے اوپر ضرور ڈسکشن ہو. آپ دیکھیں کتنا بڑی بات تھی کہ ادب فیسٹیول ہوا، اس کے بعد اردو کانفرنس ہوئی، اس کے بعد کراچی انٹرنیشنل بک فیئر ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد پھر فروری میں کراچی انٹرنیشنل کراچی لٹریری فیسٹیول ہونے جا رہا ہے. یہ کتنی خوشائند باتیں ہیں، مطلب یہ مزیدار باتیں ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. ہر وقت آپ کے کیمرہ مین، آپ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جا رہے ہیں. تو یہی خوبصورتی ہے ان معاشروں کی کہ جہاں پہ جو کہ زندہ ہوتے ہیں، جن کے اندر زندگی ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کا اچھا فیوچر چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے تعلیم چاہیے، اور تعلیم چاہتے ہیں تو اچھی کتابیں چاہیے. تو یہ اسی کی ایک فائٹ ہو رہی ہے، اسی کی ایک لڑائی ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح اپنے وہ حقوق حاصل کر سکیں جو فی الحال حکومت ہمیں نہیں دیتی ہے. تو بہرحال اس میں یہ بہت بڑا ایک ایشوز تھے جو دونوں ہم نے آپ کی طرف توجہ دیے. بک فیئر کا آپ کو وقار صاحب نے بتایا کہ بہت بڑے برٹش پبلشر ہیں، وہ اس دفعہ آ رہی ہیں، دونوں خواتین بلکہ آ گئی ہیں. آج وہ شاید اسلام آباد سے کراچی پہنچیں گی، اسلام آباد میں آئے ہیں وہ لوگ اس وقت. تو یہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا جو ہے وہ اس طرف پھر معاملات جاتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور آپ کو یہ لکھنا بھی چاہیے اور آپ کو یہ سوالات بھی کرنے چاہیے کہ کیوں ہمارا پڑوسی ملک جو ہے جس سے ہم آزاد ہوئے ہیں، جو ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے ہیں، تو وہاں پہ پبلشنگ انڈسٹری کو اتنے حقوق حاصل ہیں کہ آپ لوگ اس کا یہاں پہ بیٹھ کے اس کی تصور بھی نہیں کر سکتے. فرینکفرٹ کے اندر انڈیا فیوریٹ کنٹری تھا، تو وہاں پہ جو انڈین پبلشرز آئے ہوئے تھے وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی، کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایئر انڈیا کا انہوں نے کنسیشن دیا ہے، ہمیں اسٹالس کے اندر فرینکفرٹ بک فیئر کے اندر یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے پیمنٹ کی ہے، ہمیں ہوٹلز، اب یہ نہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں، لیکن 2 اسٹار 3 اسٹار جو یورپ میں ہوٹلز ہوتے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا پے کر رہی ہے. اب یہ سب وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس سے ان کی انڈسٹریز، وہ کوئی بھی انڈسٹریز ہوں، پبلشنگ انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹیکسٹائل میں، دیگر انڈسٹریز میں بھی یہ سب چیزیں کرتے ہوں، جبھی تو ان کا ملک ترقی کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ تمام چیزیں آپ ہی سوالات کر سکتے ہیں، جہاں آپ نے ہمارا پچھلے 17 سال میں اتنا ساتھ دیا ہے کہ اس کو کراچی کا ایک اتنا بڑا ایونٹ بننے میں ہماری مدد کی ہے، بک کلچر کو پروموٹ کرنے میں ہماری مدد کی ہے. وہاں پہ حکومت سے یہ سوال ضرور ہونے چاہیے. آپ کے اخبارات کریں، آپ کا ایڈیٹوریل اس پہ لکھوائیں. محمود شام صاحب نے میرا خیال ہے کچھ 6-7 سال پہلے، 8 سال پہلے جب جنگ میں تھے تو بڑا اچھا ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا، اور اسی کے اوپر، اور کہ ہم کیا کر سکتے ہیں فیوچر میں اپنی انڈسٹریز کے لیے اور تعلیم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بالکل اس طرح جن اخبارات سے آپ کا تعلق ہے اپنے ایڈیٹر سے کہیں کہ کتابوں کے اوپر ضرور لکھنا چاہیے. یہ اس وقت بک فیئر شروع ہو رہا ہے تو تاکہ جو اس کے پڑھنے والے ہیں، اسی طرح جو الیکٹرانک میڈیا سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں جو لوگ،
وہ اپنے اینکر سے کہیں کہ اس کے اوپر ضرور بات کریں، لوگوں سے سوالات کریں، اور اپنی جو پاکستان کی لوکل پبلشنگ انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے میں آپ ہماری مدد کریں۔ اب اس میں آپ کو ہر قسم کی کتابیں ملتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب چیزیں بتانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے کہ اسی بہانے آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے، آپ سے ہم یہ گزارش کر سکیں جو ہم نے ابھی کی ہے تعاون کی، اور آپ کے ساتھ چائے پی سکیں۔ لیکن پھر بھی آپ لوگ سب جو ہیں وہ اس کو دیکھیے گا، اگر کوئی تنقید ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ اس کو ہم اگلے سالوں میں دور کر سکیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو میں بھی حاضر ہوں اور وقار صاحب بھی حاضر ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان پرسن تو پچھلے کوئی 10-12 سال سے 15 سال سے تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اپنی ایجنسیز کے تھرو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ لیکن اس سال کون سی پبلشر ہیں وقار صاحب؟ ہارڈر ایجوکیشن والے انگلینڈ کے بہت بڑے پبلشر ہیں، اور دونوں جو اس کی ڈائریکٹرز ہیں وہ دونوں خواتین تشریف لا چکی ہیں پاکستان۔ آپ سے اوپننگ سیریمنی میں بھی ملاقات ہو جائے گی، آپ ان کے اسٹال میں بھی چلے جائیے گا، ہال نمبر 1 میں ان کا اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے ان سے بات کریے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہتری کی طرف ہی ہیں۔ اب پولیٹیکل معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ نہ ہمیں ویزے ایشو ہو رہے ہیں اور نہ ان لوگوں کو ویزے ایشو ہو رہے ہیں، اور ٹریڈ بھی جو ہے نا وہ بیچ میں رکی ہوئی ہے۔ جو ان کی کتابیں آتی بھی ہیں وہ میرا خیال ہے وایا دبئی آ رہی ہیں، اور ڈائریکٹ تو نہیں آ رہی نا، اور دبئی بھی نہیں آ رہی۔ تو اب یہ تمام چیزیں ہیں بہرحال کہ کتابوں کی اس وقت انڈسٹری جو ہے وہ کیونکہ انڈیا کی ایجوکیشنل بکس پاکستان میں بہت استعمال ہوتی تھی، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا موقع بھی ہے پاکستانی پبلشرز کے لیے کہ جب ایک گنجائش بنی ہے تو وہ بھی محنت کر لیں اور وہ بھی کتابیں بنا لیں، کیوں امپورٹ کریں۔ تو یہ بھی ایک چانس ہے اس بات کا، اور ہو سکتا ہے کہ ہو رہا ہو اور آپ کو کچھ عرصے بعد معلوم ہو کہ وہ کتابیں بھی پاکستان میں بھی چھپنی شروع ہو گئی جو کہ نہیں چھپتی تھی۔ اگر ہم فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لائبریریز ابھی بھی ہیں، وہاں پہ بچے ابھی بھی لائبریریز میں جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ کمپیوٹرز کا استعمال ہو رہا ہے اور دیگر چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں تو لائبریریز ہی ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں اگر ہمارا ملک اتنا غریب ملک ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم 80% لوگ جو اندرون سندھ، اندرون پنجاب، اندرون خیبر پختونخوا، بلوچستان میں ہیں، اور اتنی غربت ہے کہ وہاں پہ کمپیوٹرز اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن یہ کہ ہاں پرنٹ میڈیا، اخبارات، رسالے جو ہیں ان پہ اثر پڑا ہے۔ ہماری جنریشن یا ہمارے بعد والی جنریشن کو بھی مزہ پڑھنے میں ہی آ رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر ڈیجیٹل اس کے اوپر جا کے مزہ نہیں لیتے، اخبار ہم خریدتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں۔ آج بھی اخبار جہاں، جنگ، ڈان، یہ سب اخبارات آتے ہیں اور یہ سب پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ سب پرانے جو اخبارات ہیں وہ بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اس کی اشاعت ضرور کم ہو گئی ہے، نئی نسل اس کو اس طرح نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کوئی چیز اگر آپ لوگ پوچھنا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم چائے کے لیے چلیں؟ سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، اور ایک دفعہ پھر اس امید کے ساتھ پرسوں ملیں گے کہ یہ جو آپ سے گزارشات کی ہیں یہ آپ لوگ ضرور حکومت سے سوال کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔